میرا شوہر ذہنی طور پر معذور تھا کیونکہ میں خون بہا میں بیاہ کر آئی تھی۔ میرے بھائی کے ہاتھوں شوہر کا بھائی مارا گیا تھا۔ اس وجہ سے مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے۔ سارا دن کام کرتی تھی، حویلی کی عورتیں مجھ سے کام کرواتی اور مرد مجھے اپنی نوکرانی سمجھتے تھے۔ میرا دیور مجھے مارتا تھا اور ظلم کرتا تھا۔ ایک روز روتے ہوئے اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے پاگل شوہر کو سب کچھ بتایا تو پاگل شوہر نے ایسی حرکت کی جسے دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ وہ تو پاگل ہونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ یہ کہانی یوں شروع ہوتی ہے جب میرا دیور میرے سامنے موت کے فرشتے کی طرح موجود تھا اور میں خود کو کوس رہی تھی کہ میں نے آج اسٹور روم کی کنڈی کیوں نہیں لگائی۔ یہ تو میرے لیے زندگی موت کا مسئلہ تھا۔ میں کیسے بھول سکتی تھی جبکہ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا تھا اور پھر اس نے مجھے بہت مارا۔ میں زور زور سے چیخ رہی تھی مگر یہاں میری کوئی پکار سننے والا نہیں تھا اور یہ سب کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرا دیور تھا۔ مجھے لگا تھا یہی قیامت کی گھڑیاں ہیں، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرے اوپر یہ قیامت روز بیتنے والی ہے۔ 18ویں صدی سے لے کر 21ویں صدی تک بہت کچھ بدل گیا ہے۔ انسان نے ترقی کی کئی منازل طے کر لی ہیں۔ جسمانی مشقت سے مشینوں پر، مشینوں سے روبوٹ تک پہنچ گیا ہے۔ کچے مکانوں کی جگہ پکے مکانوں نے لے لی ہے۔ چھوٹے قصبے بڑے شہروں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ جگہ جگہ پر سکول، کالج اور ہاسپٹلز کی سہولیات میسر ہیں۔ دنوں کا سفر گھنٹوں میں اور گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے ہونے لگا۔ فضاؤں کا سینہ چیر کے انسان خلا میں پہنچ گیا ہے اور چاند اور دوسرے سیاروں پر بھی زندگی کا آثار ڈھونڈنے لگا ہے۔ مگر ترقی کی اتنی منازل طے کرنے کے بعد اس صدی سے لے کر اس صدی تک ایک چیز متواتر قائم ہے، وہ ہے عورت کی تذلیل۔ کئی زمانے گزر جانے کے باوجود عورت آج بھی اس طرح ذلت اٹھا رہی ہے جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں اٹھا رہی تھی۔ ہاں، بس عورت کو رسوا کرنے کے انداز بدل گئے ہیں۔ پہلے زمانے جاہلیت میں لوگ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ پھر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے لیے رحمت کا پیغام بن کر آئے۔ بیٹیوں کو ان کے حقوق ملنے لگے اور عورت کا بول بالا ہو گیا۔ اس زمانے میں عورت نے جنگوں میں بھی حصہ لیا، گھوڑ سواری، تلوار بازی اور تیر اندازی بھی سیکھی، گھر داری بھی سنبھالی اور دین کے اشاعت کا کام بھی کیا۔ دین اسلام نے ماں کے قدموں میں جنت رکھ دی تو بیوی کو آدھا دین قرار دے دیا، بیٹی کو رحمت بنا دیا تو بہن کو غیرت بنا دیا۔ الغرض عورت کے ہر روپ کو محبت قرار دیا گیا۔ مگر آج کا زمانہ پھر بھی جاہلیت کا زمانہ بن گیا ہے۔ اب بیٹیوں کو زندہ دفن تو نہیں کیا جاتا، لیکن ایسے کام ضرور کیے جاتے ہیں جن سے بیٹیاں جیتے جی زندہ درگور ہو جاتی ہیں۔ کبھی انہیں تعلیم کے حق سے محروم رکھا جاتا ہے تو کبھی دگنی عمر کے مرد سے بنا اس کی مرضی پوچھے شادی کی جاتی ہے۔ کہیں پر عورت کو غنی کر دیا جاتا ہے تو کہیں سے خون بہا کے بدلے دے دیا جاتا ہے۔ یہ معاشرہ کل بھی مردوں کا تھا اور آج بھی مردوں کا ہے۔ یہاں صرف مردوں کی اجارہ داری چلتی ہے، عورت کو اپنے لیے بولنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ میرے اوپر بھی میرے گھر کے مردوں کی اجارہ داری چلتی تھی اور میں نے ایسے جرم کی سزا پائی تھی جو کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ ستم یہ تھا کہ پڑھی لکھی ہونے کے باوجود میں اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی جب میری کمر پر ایک زوردار لات پڑی اور میں درد کی شدت سے بلبلا اٹھی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری سانس آنکھوں میں قہر لیے مجھے گھور رہی تھی۔ کہنے لگی، ہڈ حرام کام تیرا باپ آ کر کرے گا، پتہ نہیں کس کے خیالوں میں کھوئی ہوئی ہو۔ میں جلدی سے اٹھی اور ہڑبڑاتے ہوئے کام کرنا شروع کر دیا۔ اسی ہڑبڑاہٹ میں میرے ہاتھ سے کپ چھوٹ کر گرا اور ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ میری ساس نے 3-4 گھونسے میرے کمر میں رسید کیا اور کہنے لگی، یہ نقصان تیرا باپ آ کر بھرے گا، جب دیکھو کچھ نہ کچھ تباہی پھیلا کر رکھتی ہو۔ اس کے ساتھ ہی گالیوں کے ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ گالیاں میری عزت نفس پر بڑا تازیانہ تھیں، مگر میں چپ چاپ سر جھکائے اس کی مار برداشت کر رہی تھی۔ گالیاں سن رہی تھی، میں زبان سے اف تک نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میں خون بہا میں آئی تھی۔ میرے ساتھ ہونے والے سلوک پر اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ میں ان کی جاگیر تھی، وہ جو چاہتے میرے ساتھ سلوک کرتے، ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ گھر کی ہر عورت یہاں تک کہ نوکران بھی مجھ سے بہتر تھی۔ مرد مجھے اپنی جاگیر سمجھتے تھے۔ میرا شوہر اور میرے شوہر کے چھوٹے بڑے سب کزن مجھے ذلیل کرتے تھے۔
میرا ایک دیور مجھے بہت ذلیل کرنے کی کوشش کرتا تھا، اس لیے اس سے ہر وقت ڈری سہمی رہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میری داد رسی کرنے والا یہاں کوئی نہیں ہوگا، اس لیے سب برداشت کرنے پر مجبور تھی۔ رات گئے سب کام نپٹا کر میں اسٹور روم میں چلی آئی تھی، کیونکہ یہی میرا گھر تھا۔ یہاں پر میں نے بوسیدہ کپڑوں کے چند جوڑے رکھے ہوئے تھے۔ مجھے جو وقت ملتا تھا میں یہیں پر سو جایا کرتی تھی۔ یہ کمرہ ہی میری آخری پناہ گاہ تھی۔ میں جب بھی یہاں سونے کے لیے آتی تو دروازے کو اندر سے لاک کر لیا کرتی تھی، اور پھر کسی بھی صورت صبح ہونے سے پہلے دروازہ نہیں کھولا کرتی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کب کون آ کر مجھے ذلیل کرنے آ جائے۔ یہاں میں نے ہر قسم کی اذیت برداشت کی تھی، لیکن میری عزت محفوظ تھی، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا کرم تھا۔ آج مجھے صبح سے بخار تھا، لیکن آرام کرنے کی کسی صورت اجازت نہیں تھی۔ میں کچن میں برتن دھو رہی تھی جب مجھے زوردار چکر آیا اور میں زمین پر بیٹھ گئی۔ اسی لمحے میرے شوہر کی چچے زاد کی بیوی کچن میں آئی اور نیچے بیٹھا دیکھ کر اس نے مجھے گالیوں سے نوازنا شروع کر دیا۔ گالیاں شاید اس خاندان کی پرانی روایت تھیں، لیکن سوائے ان گالیوں کو سننے کے میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ حسب معمول میں نے کام ختم کرنے کے بعد اسٹور روم میں جا کر پناہ لی تھی، لیکن آج میں کنڈی لگانا بھول گئی تھی، اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ آج میں نے جلدی جلدی اپنا کام ختم کیے تھے، اور اس سے پہلے کہ کوئی مزید مجھے دوبارہ کام بولتا میں جلدی سے اسٹور روم میں آ گئی تھی اور اندر سے کنڈی لگائی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ جو کچھ کل میرے ساتھ ہوا تھا وہ آج بھی ہو۔ میں جیسے ہی اپنی سونے کی جگہ پر گئی تو یہ دیکھ کر میری چیخ نکل گئی تھی کہ میرا دیور آج پہلے ہی کمرے میں موجود تھا۔ اس نے ایک بار پھر سے مجھے مارنا شروع کر دیا تو میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور اس کی منتیں کرنے لگی کہ وہ مجھے چھوڑ دے۔ میں اسے واسطے دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ وہ مجھے نہ مارے، میں اس کی حرکت کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ وہ میری بات سن کر زور زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا، جاؤ تم نے جس کو بتانا ہے بتاؤ، کوئی تمہاری بات پر جب یقین کر لے تب کہنا تم خون بہا میں آئی ہو، تم ہماری غلام ہو، تم بھول گئی ہو جس وجہ سے تمہیں خون بہا میں لایا گیا ہے، یا میں تمہیں وہ وجہ یاد دلاؤں۔ سب تم سے نفرت کرتے ہیں، پہلے تو تمہاری بات پر کوئی اعتبار نہیں کرے گا، اور اگر کسی نے اعتبار کر بھی لیا تو بھی کوئی تمہیں انصاف نہیں دلائے گا کہ تم سب کی دشمن ہو۔ تمہارے ساتھ ہوئے اس سلوک پر کسی کو کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ مجھے خود سے اور اپنے وجود سے نفرت ہو رہی تھی، لیکن میں اپنی زندگی کو ختم نہیں کر سکتی تھی۔ میرے ساتھ کچھ بھی کیا جاتا لیکن مجھے حویلی والوں کی اس حد تک امیز سلوک کو ہمیشہ برداشت کرنا تھا، اور جب تک میری سانسیں چل رہی تھی میں انہیں خود ہی ختم کرنے پر قادر نہیں تھی۔ میری یہ پوری رات بھی اذیت میں روتے اور سسکتے ہوئے گزری تھی۔ میں نے رونے کی کوشش کی تو میری آنکھوں میں آنسو بھی نہیں آ رہے تھے، اور نہ ہی مجھ سے رویا جا رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے، اور پہلی بار میں نے اللہ سے دعا کی کہ بھلے ہی مجھے خون بہا میں دے دیا تھا، مگر کم از کم اتنا ہوتا کہ میرے شوہر کے حواس تو بحال ہوتے۔ میرے ساتھ بھلے ہی جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا، لیکن ایک ذہنی مریض کے ساتھ میری شادی ہو چکی تھی جو بالکل پاگل تھا۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں اس کی بیوی ہوں، تو میری حفاظت کیا خاک کرتا۔ آنسو میری آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر بہہ رہے تھے۔ میں اس وقت صرف اور صرف اپنے لیے موت مانگ رہی تھی۔ صبح فجر کے اذانوں سے پہلے ہی میں جاگ گئی تھی، جبکہ میں ویسے ہی بے یار و مددگار پڑی رہ گئی تھی۔ میں نے اٹھ کر اپنا گرد دوپٹہ لپیٹا اور اپنے شوہر کے کمرے کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھولا تو میرا شوہر ہاتھ میں اپنا بھالو لیے کھڑا تھا۔ میں اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی اور اس سے کہا کہ میری تمہارے ساتھ شادی ہو گئی ہے، لیکن تمہارے حواس ہی بحال نہیں ہو رہے۔ تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ یہاں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے برباد کر دیا گیا ہے۔ میری روح میں ایسے نشتر لگائے گئے ہیں جن کی تکلیف مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے، مگر تمہیں کہاں خبر اس تکلیف کی جس سے میں گزر رہی ہوں۔ اپنے بھائی کی موت کا تم نے خوب بدلہ لیا ہے، مجھے جیتے جی مار دیا ہے۔ میرے بھائی نے قتل کیا تھا تو اس سب میں میرا کیا قصور تھا؟ خون بہا کے بدلے میری جان ہی لے لیتے۔ میں اپنے دل کا غم ہلکا کر رہی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ میں اپنے شوہر کے کمرے میں آئی تھی اور اس سے کوئی بات کر رہی تھی، کیونکہ اب میرا دل بھر چکا تھا، میری برداشت ختم ہو چکی تھی۔ مجھے کوئی ایسا چاہیے تھا جس کے ساتھ میں اپنا غم بانٹ سکتی۔ کافی دیر اپنے دل کا حال سنانے اور اپنا دل ہلکا کرنے کے بعد میں نے یہاں سے جانا چاہا، کیونکہ اگر کوئی مجھے یہاں پر اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھ لیتا تو قیامت آ جاتی۔
بھلے ہی میرا شوہر پاگل تھا لیکن پھر بھی مجھے اس کے قریب تک نہیں بھٹکنے دیا جاتا تھا۔ میں نے اسے دور سے ہی ایک دو بار دیکھا تھا۔ اس وقت بھی میں جیسے ہی اپنے دل کا حال سنا کر جاننے کے لیے اٹھی تو اس نے ایک جھٹکے سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے سہم کر اس کی طرف دیکھا۔ مجھے لگا تھا کہ اب یہ مجھے مارے پیٹے گا یا شور مچائے گا، میرے ساتھ کوئی غلط سلوک کرے گا، مگر یہ جان کے میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میرا شوہر تو پاگل ہونے کا ناٹک کر رہا تھا۔ وہ تو اچھا بھلا تھا، میں اپنے گاؤں کی پہلی لڑکی تھی جو یونیورسٹی لیول تک گئی تھی۔ میں انتہا درجے کی فرما بردار تھی اور بے حد ذہین تھی۔ میرا اکیڈمک ریکارڈ شاندار تھا اور میرے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے میرے ابو نے مجھے یونیورسٹی میں بھی ایڈمیشن دلوا دیا تھا۔ سبھی میری بہت تعریفیں کرتے تھے، گاؤں میں سب اپنی بیٹیوں کو میری مثالیں دیا کرتے تھے۔ میں 3 بھائیوں کی بے حد لاڈلی بہن تھی۔ خوشیوں کے ہنڈولیوں میں جھولتے ہوئے دن بہت خوبصورتی سے گزر رہے تھے، مگر مجھے خبر نہیں تھی کہ خوشیوں کے دن بہت مختصر ہیں اور جلد ہی ختم ہونے والے ہیں۔ میرے سر پر آزمائشوں اور مصیبتوں کا ایک پہاڑ ٹوٹنے والا ہے۔ ہماری بربادی کی داستان اس وقت شروع ہوئی جب میرے سب سے چھوٹے بھائی کے ساتھ والے گاؤں کے لڑکے سے لڑائی ہو گئی۔ وہ لڑکا وڈیرا خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ ابو کو جب ان دونوں کی لڑائی کے بارے میں پتہ چلا تو ابو نے میرے چھوٹے بھائی کو اس سب سے باز رکھنا چاہا اور کہا، بیٹا ایسا نہ کرو، وہ وڈیرا خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم انتہائی شریف لوگ ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی دشمنی ہمارے گلے پڑ جائے، کچھ ایسا ہی ہو جائے جس کا بھگت ہمیں ساری زندگی بھگتنا پڑے۔ ابو انتہائی شریف النفس انسان تھے، پڑھے لکھے تھے، بینک میں اعلیٰ عہدے پر فیض تھے، لیکن اپنی روایت سے جڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے آج تک اس گاؤں کو نہیں چھوڑا تھا جس میں ان کا جنم ہوا تھا۔ ہر روز شہر میں بینک آنے جانے کے لیے انہیں 1.5 گھنٹے کا وقت لگتا تھا، مگر وہ یہ سفر باخوشی طے کر لیا کرتے تھے۔ وہ بچپن سے یہیں پلے بڑے تھے، اس لیے انہیں یہاں کے لوگوں کی خصلت کا اچھے طریقے سے اندازہ تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی مصیبت ہمارے گلے پڑ جائے، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ فہیم نے ابو کے سمجھانے کے باوجود بھی وڈیرے کے لڑکے کے ساتھ دشمنی نہ چھوڑی۔ وہ لڑکا ابو سے بھی ملا اور ہمارے گھر بھی آنے جانے لگا۔ میرے دوسرے بھائیوں کے ساتھ بھی اس کی دشمنی ہو گئی۔ وہ ایک بدتمیز اور خود غرض لڑکا تھا، اس لیے ابو نے بھی فہیم اور اس لڑکی کی دشمنی کی مخالفت کرنا بند کر دی۔ میں نے بھی اسے 1-2 بار دور ہی سے دیکھا تھا کیونکہ اس کی دشمنی صرف گاؤں تک محدود تھی۔ گاؤں والے فہیم اور وڈیرے کے لڑکے کی دشمنی کو اچھی نظر سے دیکھنے لگے اور انہیں لگا شاید یہ سب تعلقات کی بہتری کا سبب بن جائیں، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ دوسرے گاؤں کے ساتھ گاؤں والوں کے تعلقات کافی بہتر ہو گئے تھے۔ دونوں گاؤں والے ایک دوسرے کی مددگار بن گئے کہ اس سے پہلے دونوں گاؤں میں کافی گہری دشمنی تھی۔ پھر ایک دن وہ ہوا جس کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ فہیم وڈیروں کا لڑکا اور ان کے 2 دوست پہاڑوں پر گھومنے کے لیے چلے گئے، جہاں سے یہ خبر ہے کہ فہیم نے وڈیرے کے لڑکے کو ختم کر دیا ہے، مگر اس بات کے بارے میں جب فہیم نے ہمیں بتایا تو ہمارے ہوش اڑ گئے۔ جبکہ وڈیرے ہمارے جانی دشمن بن گئے تھے، وہ میرے دوسرے دونوں بھائیوں کے بھی پیچھے پڑ گئے تھے۔ ابو نے اپنے پولیس والے دوست سے بات کی تو انہوں نے بیچ میں آ کر دونوں کو ٹھنڈا کیا اور پھر جرگے پر بات ختم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ فہیم کا کہنا تھا کہ اس نے وڈیرے کے لڑکے کو نہیں مارا، لیکن باقی دونوں دوست یہی گواہی دے رہے تھے کہ فہیم نے ہی اس لڑکے کے ساتھ انبن کے بعد اسے پہاڑوں سے دھکا دے دیا ہے، جبکہ فہیم ان کی تمام باتوں کو جھٹلا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہم صرف وہاں پر کوئی تصویریں بنانے کے لیے گئے تھے۔ ہمارے تو پورے خاندان پر ایسی آفت ٹوٹ پڑی تھی جس کی اذیت کا حساب لگانا مشکل تھا۔ میری امی ہر وقت روتی رہتی تھی اور میں خود بھی ہر وقت پریشان اور اپنے بھائیوں کے لیے دعا گو رہتی تھی۔ دوسرے گاؤں والوں نے خون کے بدلے خون کا مطالبہ کر دیا۔ میرے ابو نے فہیم کو آگے کر دیا کیونکہ اسلام میں بھی خون کے بدلے خون کا حکم دیا گیا ہے۔ ہاں، اگر مقتول کے وارث راضی ہوں تو دوسری صورتیں بھی ہیں، مگر وڈیرے کسی صورت بھی خون کے بدلے کسی اور چیز پر راضی نہیں ہو رہے تھے۔ مجھ سے یہ سب برداشت نہ ہوا اور میں فوراً بیچ میں کود پڑی۔ میں اپنے بھائی کو جان سے جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی، جبکہ میں یہ بات اچھی طریقے سے جانتی تھی کہ میرا بھائی قاتل جیسا گھنونا کام کبھی بھی سر انجام نہیں دے سکتا۔ وہ تو انتہائی شائستہ مزاج کا انسان تھا جس نے دشمنوں کو بھی دوست بنا لیا تھا، لیکن دشمن اس کے دوست نہیں بنا پائے تھے۔ مرتے مرتے بھی اس نے میرے بھائی کو پھنسا دیا تھا۔ جرگے نے وڈیروں کے سامنے خون کے بدلے خون بہا دینے کی پیشکش رکھی تو قتل ہونے والے لڑکے کا چاچا مونچھو کو تاؤ دینے لگا اور کہنے لگا، دلاور خان کا ایک ہی بڑا بھائی ہے جسے دلاور خان کی موت کا صدمہ لگا ہوا ہے، وہ پاگل ہو گیا ہے۔ دلاور خان کا باپ بھی بہت پہلے مر چکا ہے۔
جبکہ ہم عورتوں کے ان تمام معاملات میں نہیں ڈالتے، اس لیے بہادر خان یعنی وڈیروں کا لڑکا جو قتل ہو گیا تھا کا چچا ہونے کی حیثیت سے میں خون بہاؤ کو قبول کرتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میرے ابو اور تینوں بھائی شدید غصے میں آ گئے۔ میرے بھائی نے مجھے دھکا دے کر پیچھے کیا اور کہنے لگا کہ نہیں، خون کے بدلے خون کسی صورت نہیں دیں گے۔ اور میرے دونوں بھائی بھی یہی کہہ رہے تھے، چلا رہے تھے، لیکن میں اپنی بھائیوں کی جان جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے میں پھر سے آگے آ گئی اور کہنے لگی مجھے آپ کے لڑکے کے خون کے بدلے خون بہا میں جانا منظور ہے۔ سبھی لوگ حیران ہو رہے تھے کہ وڈیرے اتنی جلد خون بہا لینے کے لیے راضی کیوں ہو گئے ہیں، جبکہ فہیم نے ان کے لڑکے کو مار کر ان کی ریڑھ کی ہڈی ہی توڑ دی تھی۔ ایک بھائی مر گیا تھا اور دوسرا نیم پاگل ہو چکا تھا، اور پھر میرا اس پاگل انسان کے ساتھ میرا نکاح کر دیا گیا۔ اور میں نے ایک آخری بار مڑ کر اپنے بھائیوں، ابو اور امی کی طرف دیکھا جو بے بسی کے آنسو بہا رہے تھے، جبکہ میرے بھائی ابھی بھی لوگوں سے خود کو چھڑواتے ہوئے مجھے اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں آخری بار ان کی صورتیں جی بھر کے دیکھ رہی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس کے بعد مجھے کبھی بھی ان کی شکلیں دیکھنا نصیب نہیں ہونے والی۔ اور پھر میں اپنے سسرال آ گئے، جسے سسرال کم اور قید خانہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا۔ یہاں پر میرے ساتھ بہت ہی زیادہ ناروا سلوک کیا جاتا۔ میرے چچا کی بیوی مجھے جوتے کی نوک پر رکھتی تھی، جبکہ میرے شوہر کی ماں تو میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ اس کی بہنیں شادی شدہ تھی، انہوں نے بھی ایک دو بار چکر لگایا تو میری طرف دیکھ کر ہی رخ موڑ لیا، کیونکہ میں ان کے بھائی کے قاتل کی بہن تھی، وہ مجھے کیسے برداشت کر سکتی تھی، جبکہ میری کبھی بھی اپنے شوہر سے بات نہیں ہوئی تھی۔ ایک دفعہ میں نے اسے کمرے میں دیکھا تھا، تب بھی وہ ایک کھلونے کو ہاتھ میں پکڑے بیٹھا رہتا تھا۔ یہ شاید خان بہادر کا کھلونا تھا۔ میرے شوہر کے اور دو چچا بھی تھے، مگر میں نے 3 سال تک ان کے ناروا سلوک اور غصہ بھری نظروں کو برداشت کیا تھا، لیکن اپنی عزت کو محفوظ رکھا تھا۔ مگر اب شوہر کے پاس بیٹھ کر اپنے دکھ سنا رہی تھی، اور جیسے ہی میں جانے لگی تب میرے شوہر نے کہا کہ بہت ہو گیا ان کا برا سلوک، اب انہیں میں تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کرنے دوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے بھائی نے میرے بھائی کو نہیں مارا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے بھائی کا اصلی قاتل کون ہے۔ اپنے شوہر کے منہ سے ایسی باتیں سن کر میں دنگ رہ گئی۔ تو کیا وہ پاگل نہیں تھا؟ صرف پاگل پن کا ڈرامہ کر رہا تھا، جس پر اس نے میری حیرت بھری نظروں کو کسی کھاتے میں نہ لاتے ہوئے باہر کی جانب قدم بڑھائے اور ایک دھاڑ کے ساتھ سبھی کو اکٹھا کر لیا۔ میرے شوہر کے چچا بھی اس کے سامنے اس طرح سر جھکائے کھڑے تھے جیسے وہ ان کا کوئی حاکم اعلیٰ ہو اور وہ سارے ان کے غلام۔ میں بے یقینی سے یہ سب مناظر دیکھ رہی تھی۔ میرے شوہر نے میرے چچا کا گریبان پکڑ لیا اور کہا اس دولت اور جائیداد کے لیے آپ اس حد تک گر جائیں گے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ آپ نے میرے بہادر کو مار دیا، آپ نے اس کا خون کر دیا، اور پھر 7 گاؤں کے لڑکے کو بے گناہ ہوتے ہوئے بھی گناہ گار قرار دے دیا، جبکہ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ بہادر خان اس لڑکے کی کتنی تعریف کرتا تھا، اس میں اس کی جان بسا کرتی تھی۔ ان سب سے نیت نہیں بھری تو ان کی لڑکی کی خوبصورتی دیکھ کر میرے بھائی کا خون بہا لے آیا۔ آپ ہمارے اتنے ہی سگے ہوتے تو خون کے بدلے خون کا مطالبہ کرتے، نہ کہ ان کی لڑکی کی خوبصورتی کو دیکھ کر میرے بھائی کا خون معاف کر دیتے۔ میرا شوہر گرج رہا تھا، میرے چچے کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، اور یہی حال ان کی اولادوں کا بھی تھا۔ میرے شوہر نے ان تمام لوگوں کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ میں رات گئے تک کچن میں بیٹھی رہی تھی۔ میری ساس نے بھی مجھ سے معافی مانگ لی تھی، لیکن میں اپنے شوہر کے سامنے کیسے جاتی اور اسے کیا کہتی، جبکہ میں تو اس کے لائق بھی نہیں رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنے شوہر سے یہ مطالبہ کروں گی کہ مجھے میرے میکے واپس بھیج دیا جائے۔ میں رات جیسے تیسے کچن میں ہی بسر کر لیتی ہوں۔ میں نے برتن دھونے والے شیلف پر اپنا سر رکھا اور وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ ابھی مجھے سوئے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی جب اچانک عجیب سے احساس سے میری آنکھ کھلی۔ میں نے آنکھ کھول کر سامنے دیکھا تو میرا شوہر میرے سامنے بیٹھا تھا اور میرے چہرے پر آئے ہوئے بال پیچھے ہٹا رہا تھا۔ میری سانسیں حلق میں ہی اٹک گئیں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھڑا کیا اور کہا فوراً منہ دھو کر کمرے میں آؤ، مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ میرا شوہر تو حکم سنا کر چلا گیا تھا، جبکہ میں دھڑکتے دل کے ساتھ ابھی بھی وہیں کھڑی ہوئی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسا بھی ہو میرا شوہر مجھے قبول کر لے گا۔ میں نے منہ دھویا اور اس کے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میرے قدم من من کے بھاری ہو رہے تھے اور میرا جانے کو بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا، لیکن مجھے اس کا سامنا تو کرنا ہی تھا۔ یہی سوچ کر اپنے دل کو مضبوط کرتے ہوئے میں اس کے کمرے میں چلی گئی۔ میں اپنے شوہر کے سامنے جا کھڑی ہوئی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ سب سے پہلے تو میں تم سے شکوہ کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ اس قدر برا سلوک ہو رہا
تھا، اس کے باوجود بھی تم نے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ تم نے پہلے بھی مجھے یہ سب کیوں نہیں بتایا؟ اب بھی تم نے مجھے بتانا گوارا نہیں کیا۔ تم تو شہر کی پڑھی لکھی لڑکی ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ تمہارے حقوق کیا ہیں؟ اب میری آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ کے حواس بحال نہیں تھے اور نہ ہی مجھے آپ سے ملنے دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ کوئی مجھے آپ کے سامنے بھی نہیں آنے دیتا تھا، پھر میں کیسے آپ کو سب کچھ بتاتی؟ آج بھی جب میری برداشت ختم ہو گئی، میرے شوہر کہنے لگا کہ اب تک تم نے بہت برداشت کر لیا۔ میں پاگل نہیں ہوا تھا، بس سچ جاننا چاہتا تھا اور اپنے بھائی کے قاتل کا پتہ لگانا چاہتا تھا۔ مجھے تمہارے بھائی پر یقین تھا کہ وہ میرے بھائی کا قاتل نہیں ہو سکتا۔ تم فکر نہ کرو، میں تمہارے گھر والوں سے کل ضرور ملوا کر لاؤں گا اور آج سے ہم اپنی زندگی کی نئی شروعات کرتے ہیں۔ گزری تمام باتوں کو بھول جاؤ، اگر ہو سکے تو پلیز مجھے معاف کر دینا۔ خدا